ایک صحابی نے کہا تھا مشہور صاحب کے لیے، کہا تھا ڈنمارک سے ہمیشہ خصوصاً گستاخی میں آواز اٹھتی، میں گیا ڈنمارک میں دیکھنے کے لیے اس کی مٹی میں کیا بات ہے، کیوں یہ بدبخت اٹھتے ہیں تو خصوصاً کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کہ ڈنمارک پہنچنے کے بعد مجھے وہاں جب تحقیق کی پتہ چلا کہ 100 میں سے 97% لوگ حرامی ہیں، ولد النسل ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، صرف 3% 4% ایسے ہوں گے کہ ان کے باپ معلوم ہے کہ نکاح کے ساتھ ان کی نکاح ہو، باقی 97% کے قریب جو ہے وہ ولد النسل ہے. قرآن نے کہا لِكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میں اللہ کے حبیب کو گونگنے والا ولید بن مغیرہ مجنون کہا تھا. اور مجنون کس بنیاد پہ کہ خصوصاً کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ دیکھ رہا یہ کیا کر رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی رکوع کبھی سجدہ. انک لمجنون، یہ پاگل تو نہیں ہے کہیں. اللہ نے کہا میری عبادت کرنے والے میرے حبیب کو تم مجنون کہتے ہو، نماز میں دیکھ کر میرے عظیم عبادت کو دیکھ کر تم کہتے ہو انک لمجنون. قرآن میں اللہ نے جو غضب میں ڈوبے ہوئے جواب دیے سورۃ نون والقلم پڑھنے کی ہے، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. آخری بات 10 باتوں میں جو اللہ نے کی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بونکنے والے حلالی نہیں ہو سکتے، وہ ولد الحرام ہے. قرآن نے کہا، ہمیں یقین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے استہزاء کرتے ہیں وہ حلالی نسل کا ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں، علامہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شیخ الاسلام میں بھی ایک بات لکھی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، امت میں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو، پھر اللہ کا قانون خود حرکت میں آ جاتا ہے. سورۃ آل عمران پہلے واللہ عزیز الانتقام. اے میرے حبیب، تیرے شان میں بونکنے والوں کے لیے اگر کوئی نہیں ہے کہ بدلہ لے، میرے قرآن کے مطابق غلیظ حرکت کرنے والوں کے لیے امت میں کوئی نہیں ہے کہ بدلہ لے، تو پھر واللہ عزیز الانتقام، پھر اللہ خود انتقام لینے کے لیے آ جاتا ہے، پھر ان سے اللہ انتقام لیتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی ان کے حرکتوں سے دور ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ سراج منیر ہے. جو سورج کی طرف تھوکے گا تو سورج کو تھوک پہنچے گا، سورج کی طرف نہیں جائے گا، وہ تھوک اور شدت سے آ کر اسی کے منہ پر گرے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی جرأت کی، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر حرمت یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں ان کی باتوں سے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے کسی میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، تو جو چاہتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس وقت جو اس ہندو عورت نے حرکت کی ہے، جو اس ہندو ذہنیت کے مالک نے حرکت کی ہے، کیا ذمہ داری ہے میرے آپ کی؟ ذمہ داری یہ ہے ہم وہی کام دہرائے جو غازی علم الدین شہید نے کر کے دکھایا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی گندی زبان زمین پہ نہ رہے، ایسے گندی بونکنے والے آواز زمین پہ نہ رہے، ایسی گندی ذہنیت کی دماغ اور دل زمین پہ نہ رہے، ایسی گندی ذہنیت کے مالک کے ہاتھ اور پاؤں زمین پر نہ چلے. مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جائے وہ کام کرے جو غازی علم الدین شہید نے کر کے دکھایا. الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے بری ہے. بہت سے غازی مجاہدین آئے، ایسے لوگوں کو تہز کر کے بے نام و نشان کر دیا، لیکن اللہ جانتے ہیں میں بھی اس وقت نہیں جا سکتا ہوں وہاں، آپ بھی نہیں جا سکتے. جذبہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ موقع ملے تو اس غلیظ زبان کو کھینچ کر 20-30 ٹکڑے بنا کر کتوں کو کھلا دوں، یہ جذبہ ہے. لیکن یا اللہ وہاں تک ہماری رسائی ہم کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، ہم اس طرح بدلہ لے سکتے ہیں. جو امپورٹر ہے خدا کے لیے انڈیا سے امپورٹڈ کے کام بند کر دے، کوئی چیز نہ منگائے. اور جو دکاندار ہے انڈیا کی چیزیں رکھی ہے فروخت کرنے کے لیے، خدا کے لیے نکال کر کے ماچس کی تیلی لگا دے،
واپس بھی نہ کرے، کسی اور پر بھی فروخت نہ کرے. اور جو لینے والے ہیں میں اور آپ، ہمیں دیکھ کر چیز لینا چاہیے. کہیں یہ انڈیا کا بنا ہوا تو نہیں ہے، سستا ہے یہ مت دیکھو، اچھا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو. اس ملک کے رہنے والوں نے جو حکومت کی ترجمان بدبخت عورت ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی. میں اس ملک کی کسی چیز کو استعمال نہیں کروں گا. آپ سنوتے چوایا کوئی گلونڈی چوک اور پشتون آباد چوک ڈکتے کوئی انڈیا کی شگولے پیدا کی تھی. لعنت کی ہوا روای تھا پر روڈ کی کھیز باکس ورطا ہوا تب انڈیا کو بولو نازی جو کشے دیا اور ارزان دی وزیر کا نگور استاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی کب گستاخی کرنا مخوری دے انڈیا دوایانی نمرے انشاءاللہ کہ ارزان دی ہم مخوری کہ گران دی ہم مخوری. لعنت کیوں آشا ہوئی زبر اقل ملک شئی کہ گران دی کہ ارزان دی استعمالو نمرم کر انڈیا یہ شئی میں نو پڑے. دکانوں کی کئی رواخی اور واشا ہوئی اور یہ مسلمانان کا دمستی ذمہ داری دا تو دکان کی وہ بول رہی دنگے اچھے کنستا کئی رواخی پروٹ کی کھیل دے باکت وقت ہوا دے پبل شام نہ کرتوں کہ زمان پہ عمر سلام بے امتی کری دا. لعنت کی ہوا ہے پلان دیا باندی کہ لاغوی اکسر کردہ ترجمان دا ولا رسول دا ستاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشان کی گستاخی کری دا تاک پر دمر ایمان نشکا رکھے کہ دے انڈیا جوڑ یو شئی کہ استعمال کی نرا والے کہ زنہ استعمال دے انڈیا یو شئی نمرم انشاءاللہ. خدای کو من پر ذمہ داری کو رکھے کہ بدکانوں کی انڈیا یو شئی تسے کئی اخصن کی کہ انڈیا یو شئی یا ارزا زون شیزان مت شیز قادیانان دا آزما پشتو راولا چمی شربت خودی کاکا شربت خودی کچھ چا جوڑ کر دے وہ دیتا وہ گورا سالا پیسے کیا تزی و قادیانیان تزی حاجی راولا بس خڑکے وغاڑی کیا چھولا وہ شربت خودی کاکا چا جوڑ شربت تے پیغمبر اسلام دشمن جوڑ شربت تے. خدای تو مجھے فل ایمان فل ذمہ داری کو رکھے. اللہ وقت سرکلو اور پیغمبر اسلام بشان کتاب الفقر راولا شو بیادی کی اور زوائن پروان کی اشان جو خوازان جو شدی لعنت کو ورا ونخرم اصحاب الدار شيء اصحاب الدار السبزی اصحاب الدار پیاز روان دی هذا اخي منڈی ڈکل کم از اسرار جنڈے سنا رابط دیر کری ادمی وانا مجھے گر صاحب ہوئے فکر فصل کے انڈیا انڈیا خلق ادوان ناس دی ستای دمخدی یعنی ولکی اور پیاز کی کٹسی راس ستای تصویر شعر دار دی دا سے استعمال ہوئی لعنت کی وہ ورا ہوئی انڈیا مشان دماغ ان کے اس سے ان کی ماں مری گی. یہ لاتوں کی بت ہے آپ کے احتجاج سے بھی اثر نہیں ہوگا. ان کی تجارت رک جائے ان کو پتہ چلے گا. جیسے دماغ ناروے اور اہل عرب نے دبئی بڑے بڑے سینٹر جیسے اٹھا کر چیزیں باہر پھینک کر آگ لگا دی ان کا دماغ کے کانے میں آیا. اب سوچ سمجھ کر جا رہے ہیں. اس طرح انڈیا کے ساتھ یہ حرکت ہونی چاہیے. میرے مسلمانوں آپ کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سفیروں کو بے دخل کر لو. پورا عالم اسلام 57 اسلامی ملک ایک سے کچھ نہیں ہوگا. 57 اسلامی ملک اکٹھے ہو کر انڈیا کے سفیروں کو نکالے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے. اس طرح کام چلے گا ورنہ نہیں. اللہ ان لوگوں پہ لعنت برسائے جنہوں نے اللہ کی نبی کی گستاخی کی ہے. اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے جس ذہنیت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم ان کو بددعائیں دے سکتے. یا اللہ ان ظالموں کے حق میں ہماری بددعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ تو نیست و نابود کر دے. یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم ان گستاخوں کو ان بدکرداروں کو ان عبرت کی نشان بنتے ہوئے نہ دیکھے. یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت بھی نہ دے. یا اللہ اس قسم کی گستاخوں سے زمین کے سینے کو پاک کر دے. اللہ